अस्सलाम वालेकुम। आज बुध है, नवंबर की 3 तारीख। पाकिस्तान में सर शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद, खबरों के एक बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान की कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ ने कहा है कि अमन अमल को नुकसान पहुंचाने वाले कभी अमन के लिए काम नहीं कर सकते, लिहाजा वो भारत के ज़ेर एहतमाम मुजव्वज़ा अफगान कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। भारत ने रवा माह के दूसरे हफ्ते में चीन, पाकिस्तान, ईरान, रूस और ताजिकिस्तान समेत खित्ते के दीगर ममालिक के कौमी सलामती के मुशीरों को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत के लिए दावत दे रखी है। मंगल को इस्लामाबाद में अपने उज़्बक हम मनसब विक्टर महमूदोव के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मोईद यूसुफ ने कहा कि मगरबी दुनिया की तरह पाकिस्तान के पास अफगानिस्तान के साथ रवाबित खत्म करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है। मोईद यूसुफ ने कहा कि अफगानिस्तान के मामले में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान का मौक़िफ़ यकसा है। दूसरी जानिब उज़्बक कौमी सलामती के मुशीर विक्टर महमूदोव के दौरे पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने मुश्तरका सिक्योरिटी कमीशन के क़याम के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए। तालिबान के अंदरूनी ज़राए ने तस्दीक की है कि तालिबान के काबुल के लिए फ़ौजी सरबराह मौलवी हमदुल्ला मुखलिस उस हमले में हलाक हो गए हैं जो मंगल के रोज़ काबुल में फ़ौजी हस्पताल पर किया गया और जिसकी जिम्मेदारी दाइश खुरासान ने कबूल कर ली है। इत्तलात के मुताबिक इस हमले में जो 5 घंटे जारी रहा, 25 अफराद हलाक और 50 जख्मी हुए हैं। लेकिन तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट में बताया है कि इस हमले में 3 औरतें, 1 बच्चा और 3 तालिबान जंगजू हलाक और 5 दीगर जख्मी हुए हैं। मौलवी हमदुल्ला मुखलिस पहले तालिबान कमांडर थे जो काबुल में 15 अगस्त को दाखिल हुए और जब वो सदारती महल में साबिक सदर अशरफ गनी की कुर्सी पर उसी दिन बैठे तो अल जजीरा ने उनसे टीवी इंटरव्यू किया था। वो तालिबान के एक बहुत सीनियर कमांडर थे जो 15 अगस्त के बाद से हलाक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और अफगान सियासतदानों ने गुज़श्ता रोज़ काबुल में अफगान फौजी अस्पताल पर हमले की मजम्मत की है। UNAMA ने ट्वीट किया कि तिब्बी अमले और इलाज के ख़्वाहां शहरियों को निशाना बनाने वाले हमले इंसानी हुकूक और बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी हैं। जिम्मेदारों को इसका हिसाब देना होगा। यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के तर्जमान पीटर स्टेनो लीड ने भी एक बयान में हमले की मजम्मत की है। यूरोपीय यूनियन अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और अपने लोगों की मदद के लिए पुरअज़्म है, जिसमें ज़रूरतमंद अफगान अफराद को इंसानी इमदाद की तेज़ रफ्तारी से महफूज तरसील भी शामिल है। तालिबान ने मंगल के रोज़ अफगानिस्तान में गैर मुल्की करेंसी के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान किया है। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि माशी सूरत हाल और कौमी मफाद का तकाजा है कि तमाम अफगान अफराद अपने लेन देन में अफगान करेंसी का इस्तेमाल करें और गैर मुल्की करेंसियों के इस्तेमाल से गुरेज करें। तालिबान ने एक तर्जुमान के जरिए सहाफ़ियों के साथ शेयर किए गए एक बयान में कहा कि मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल और कौमी मफादात का तकाजा है कि तमाम अफगान अफराद अपनी हर तिजारत में अफगान करेंसी का इस्तेमाल करें। कलदन तहरीक तालिबान ने दावा किया है कि तहरीक के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद ने गुज़श्ता माह एक हफ्ते तक पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे किए। ताहम पाकिस्तानी हुकूमत ने इस दावे को रद्द करते हुए कहा है कि TTP के सरबराह की अफगान सरहद से मुल्हिका इलाकों में नकलो हरकत देखी गई है, लेकिन वो पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुए। मुबस्सिरीन का कहना है कि अगर मुफ्ती नूर वली महसूद ने ये दौरा किया हो तो इससे तहरीक यकीनी तौर पर मजबूत होगी और मुस्तकबिल में TTP पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी की कार्रवाइयों में इजाफा कर सकती है। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के ज़िले सिदनौती के इलाके बलोच में एक बस गहराई में गिरने से 22 अफराद मौत के मुंह में चले गए और 10 जख्मी हो गए। मकामी पुलिस और इंतजामिया ने हलाकतों की तस्दीक कर दी है।
ابتدائی اطلاعات کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بھاٹا کوٹ سے راولپنڈی جانے والی بس بلوچ کے مقام پر ایک پہاڑی سے گزر رہی تھی۔ اچانک بس کا ٹائر راڈ کھلنے کے باعث بس گہری کھائی میں جا گری۔ پاکستان میں مقامی سطح پر گیس کے دستیاب وسائل میں کمی اور ایل این جی کی عدم دستیابی کے باعث توانائی کے بحران کی نئی لہر دیکھنے میں آ رہی ہے۔ گیس کی قلت کی ایک بڑی وجہ حکومت کو ایل این جی کی مطلوبہ مقدار کو حاصل کرنے میں تاحال ناکامی بتائی جاتی ہے۔ وزیر توانائی حماد اظہر نے کہا ہے کہ حکومت گیس کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے تمام ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ ان کے مطابق گیس کی قلت ایل این جی کی عدم دستیابی کے باعث نہیں ہے، بلکہ ملک میں دستیاب گیس کے وسائل میں بتدریج کمی کا باعث ہے، جو سالانہ 10% تک کم ہو رہے ہیں۔ بھارت میں 3 پارلیمانی اور 29 اسمبلی حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں مرکز میں حکمراں بی جے پی کو شدید دھچکا لگا ہے۔ اس نے 29 میں سے صرف 8 اسمبلی حلقوں میں کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ کانگریس اور علاقائی جماعتوں نے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کسان رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کی تحریک کی ایک جیت ہے، جبکہ آسام میں حکمراں بی جے پی نے تمام 5 نشستوں پر کامیابی حاصل کر لی ہے۔ تجزیہ کاروں نے اس پر ملا جلا رد عمل ظاہر کیا ہے اور کہا ہے کہ ضمنی انتخابات کی روشنی میں قومی انتخابات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ انتخابی نتائج مرکز میں حکمراں بی جے پی کے لیے ایک شدید دھچکا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں جاری عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں ماحول کو صاف رکھنے کے لیے امریکہ کے منصوبوں کا اعلان کیا، جس میں 2050 تک ملک کو کاربن فری بنانے کا وعدہ بھی شامل ہے۔ دنیا کے درجنوں ممالک 31 اکتوبر سے 12 نومبر تک جاری رہنے والی اس COP26 نامی کانفرنس میں دنیا کے مجموعی درجہ حرارت کو کم رکھنے سمیت آب و ہوا کو صاف رکھنے کے لیے وعدے کر رہے ہیں۔ ترقی پذیر ممالک کو گلہ ہے کہ وہ آب و ہوا کی تبدیلیوں کے سبب نہ بننے کے باوجود اس سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، اور دنیا کے امیر ممالک اس لحاظ سے ان کی مدد نہیں کر رہے جس طرح کی مدد انہیں درکار ہے۔ البتہ صدر بائیڈن نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ ترقی پذیر ممالک کو آب و ہوا کی تبدیلی کے خطرات سے بچانے کے لیے ایک منصوبہ لانے کا ارادہ رکھتا ہے، جس کے ذریعے سن 2024 تک امریکہ سالانہ $3 ارب کی امداد دے گا۔ یہ امداد ماضی کی امداد سے 2 گنا ہوگی، اور امریکی حکام پر امید ہیں کہ اس امداد میں اضافے سے ترقی پذیر ممالک کے سالانہ $100 ارب کے ہدف تک پہنچا جا سکے گا۔ کلائمیٹ کانفرنس کے دوران امریکی صدر کے ماحولیات سے متعلق مشیر جان کیری نے کہا کہ امریکہ سعودی عرب کے ساتھ توانائی کے قابل تجدید ذرائع کو بروئے کار لانے کے لیے کلین ہائیڈروجن منصوبے پر کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ان کے بقول امریکہ انڈونیشیا میں جنگلات کی کٹائی روکنے اور بھارت میں بھی توانائی کے قابل تجدید ذرائع کے منصوبوں پر کام کرے گا۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ انہوں نے صدر جو بائیڈن کی $1.75 ٹریلین کی تجویز کے ایک حصے کے طور پر معمر امریکیوں کے لیے ادویات کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے ایک معاہدے پر مہر لگا دی ہے۔ سینٹ کے اکثریتی رہنما چک شومر کے مطابق اس منصوبے سے میڈی کیئر کے اخراجات 2000 تک محدود ہوں گے اور انسولین کی قیمتیں کم ہوں گی۔ ڈیموکریٹس امید کر رہے ہیں کہ مجموعی پیکج کا حتمی مسودہ جلد مکمل ہو جائے گا، جس پر جمعرات کو ایوان میں ووٹنگ کا امکان ہے۔ امریکی ریاست ورجینیا میں ریپبلکن گلین یانگکن نے گورنر بننے کے لیے منگل کو ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے ڈیموکریٹ ٹیری میکالف کو شکست دی۔ ووٹوں کی زیادہ تر گنتی مکمل ہونے پر یانگلنگ نے 51% ووٹ حاصل کیے، جبکہ میکالف 48% ووٹ حاصل کر سکے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے سیاہ فام امیدوار ایرک ایڈمز نے نیو یارک کے میئر کے انتخابات میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ایڈمز نے انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے کرٹس سلیوا کو شکست دی۔ نیو یارک کے نو منتخب 61 سالہ میئر ایرک ایڈمز جنوری میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔
امریکہ کی ریاست میسوچیٹس کے شہر بوسٹن کی تاریخ میں پہلی بار منگل کو کسی خاتون اور ایشیائی امریکی کو میئر منتخب کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق بوسٹن کی طویل تاریخ میں 36 سالہ میشل وو پہلی غیر سفید فام میئر منتخب ہوئی ہیں۔ اس سے قبل صرف سفید فام مردوں کو ہی میئر کے لیے منتخب کیا جاتا رہا ہے۔ سعودی عرب نے اپنا سفیر لبنان سے واپس بلا لیا ہے، جبکہ لبنان کے سفیر کو بھی اپنے ملک واپس بھیج دیا ہے۔ سعودی عرب کے اس اقدام کے بعد مشرق وسطیٰ میں ریاض کے حامی ممالک بھی اسی نقش قدم پر چل پڑے ہیں۔ سب سے پہلے بحرین نے اپنا سفیر لبنان سے واپس بلایا اور ان کے سفیر کو واپس بھیجا، جبکہ اس کے بعد متحدہ عرب امارات اور پھر کویت نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ سعودی عرب کے حالیہ اقدامات کو لبنان کے نجیب میقاتی کی حکومت کے لیے ایک بڑا دھچکا قرار دیا جا رہا ہے۔ مبصرین کے مطابق اگر دونوں ممالک میں کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے تو مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں نوکریاں کرنے والے 3.5 لاکھ لبنانی متاثر ہو سکتے ہیں، جو ان ممالک سے اپنے وطن میں اپنے عزیزوں کو رقوم بھیجتے ہیں۔ چین اور روس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک مشترکہ قرارداد پیش کرنے والے ہیں، جس میں تنہائی کا شکار شمالی کوریا کی حکومت پر عائد اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس اور رائٹرز نے قرارداد کا مسودہ حاصل کیا ہے، جس میں 15 رکنی سلامتی کونسل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ شمالی کوریا کی شہری آبادی کے روزگار کو تقویت دینے کے ارادے سے یہ پابندیاں ہٹائے۔ COP26 موسمیاتی سربراہی اجلاس ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب عالمی وبا بھی جاری ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امیر اور غریب قوموں کے درمیان عدم اعتماد COP26 سربراہی اجلاس میں مذاکرات کو متاثر کر سکتا ہے۔ زیادہ آمدنی والے ممالک میں 70% سے زیادہ آبادی کو کووڈ-19 ویکسین کی کم از کم ایک خوراک مل چکی ہے، لیکن یونیورسٹی آف آکسفورڈ کے اعداد و شمار کے مطابق کم آمدنی والے ممالک میں یہ تعداد 4% سے بھی کم ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا کو بیک وقت 2 ہنگامی حالات کا سامنا ہے۔ COP26 سربراہی اجلاس میں اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے ممالک کو مل کر کام کرنا چاہیے، لیکن بہت سے مندوبین ان ممالک میں واپس جائیں گے جو ابھی بھی کورونا وائرس کی زد میں ہیں اور جنہیں زندگی بچانے والی ویکسین کی فوری ضرورت ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے اس بلیٹن کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔